ایک آن لائن کنٹینٹ کریٹر ہے جسے آپ میں سے زیادہ تر لوگ ناس ڈیلی کے نام سے جانتے ہیں، جو زیادہ تر دنیا بھر سے انٹرسٹنگ واقعات، ملکوں کے کلچر اور ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ویڈیوز بناتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم شگفتہ، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جنہوں نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کا برین واش کیا ہے، کیونکہ وہ ایک فیمس یوٹیوبر ہے۔ اس چینل کا نام ہے ناز ڈیلی چینل۔ خیر، اس کا خلاصہ ہنسی ٹی وی نے کیا ہے، آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ میں اس نے اپنے ایک 6 منتھ چیلنج کو کمپلیٹ کیا، جس کے مطابق اسے ہر مہینے دنیا کے 6 بڑے مذہبوں کو پڑھنا اور ان کے بارے میں جاننا تھا، جس کے اندر بدھزم، ہندوازم، جینزم، کرسچینٹی، اسلام اور ایتھیسزم شامل ہیں۔ اپنی اس لسٹ کے اندر اس نے اسلام کو سب سے آخر میں رکھا۔ اپنی پہلی 5 ویڈیوز میں سے اس نے ہر ایک ریلیجن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اس مذہب کے عالم سے رابطہ کیا، ان کی رسم و رواج کو گہرائی سے سمجھا، لیکن جب اسلام کی باری آئی تو اسے سیکھنے کے لیے اس نے صرف اپنی ماں سے بات کی، جو کہ اس کے مطابق اسلام کے متعلق سب کچھ جانتی ہے۔ وہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ read Jewish books. I talked to Jewish rabbis. I celebrated Jewish holidays and flew all the way to the holiest city in Judaism, Jerusalem. I read Christian books. I spoke to Christian bishops and flew all the way to Israel and Palestine to see all the places where Jesus Christ lived. And now for the final religion, Islam. But this religion I did not learn from a sheikh. I learned Islam from my mother. یاد رہے کہ ناصر اور اس کا خاندان فلسطینی مسلمان ہیں جو کہ اسرائیل کے ایک علاقے کے اندر پیدا ہوئے، لیکن اپنی ویڈیوز کے اندر وہ اوپنلی اسرائیل اور اس کی بربریت کو سپورٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان دونوں کو اس جنگ کے بعد بھی آپس میں مل جل کر پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ اس بندے کو اگر آپ صحیح معنوں کے اندر ایک لائن کے اندر ایکسپلین کرنا چاہیں تو آپ اسے ایک لبرل منافق کہہ سکتے ہیں، جو کہ بظاہر دنیا کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کے ذہنوں کو لبرلزم کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر میں یہ بات ثابت کروں گا کہ کیسے۔ دیکھیں، اگر یہ بندہ کسی مسلم اسکالر سے اسلام کے متعلق بات کرتا تو وہ سب سے پہلے اس کی منافقت اور لبرلزم پر سوال کرتا کہ 40,000 بے گناہ فلسطینی بچوں، عورتوں اور جوانوں کی موت کے بعد بھی یہ اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ پیار محبت سے انہی کے ملک کے اندر رہنے کی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اپنی ویڈیوز کے اندر شراب کو کیسے دکھا سکتا ہے جو کہ اسلام کے اندر حرام ہے، اور یہ بنا شادی کے گرل فرینڈ کلچر کو پروموٹ کر کے ایک لڑکی کے ساتھ کیسے سالوں رہ سکتا ہے؟ وہ لڑکی جو کہ خود ایک لبرل کرسچن ہے اور سرعام عورتوں کے لیے ایسے ایسے ٹاپک پر بات کرتی ہے جو کہ سننا بھی اپنے آپ کے اندر انتہائی شرمناک ہے۔ یہ بندہ خود کلیم کرتا ہے کہ میں کوئی مذہبی شخص نہیں ہوں، لیکن میں برا انسان بھی نہیں ہوں، میں اسلام کے بارے میں اپنی رائے کسی پر تھوپتا نہیں ہوں کہ جو میں سوچ رہا ہوں تم لوگ بھی وہی کچھ سوچو۔ اب آپ ذرا اس سوچ پر غور کریں کہ یہ وہی ذہن سازی ہے جو کہ مسلمان یوتھ کو کنفیوز کرتی ہے کہ ایک شخص یا تو مذہبی مسلمان ہو سکتا ہے یا پھر ایک لبرل شخص جو کہ خود کو مسلمان کہہ کر ہر وہ کام کرے جو کہ اسلام کی مخالفت کے اندر ہے، جیسا کہ آج کل زیادہ تر انڈین مسلمان ایکٹرز کر رہے ہیں۔ یہ لوگ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ہندو بھی، ہولی بھی مناتے ہیں اور عید بھی، مسجدوں کے اندر بھی جاتے ہیں اور مندروں کے اندر ماتھا ٹیکنے بھی، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نظر کے اندر قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خود کو مسلمان کہہ کر یہ سب حرام کام کرے تو وہ دراصل منافقت کر رہا ہے۔ ایک شخص جو کہ خود کو لبرل مسلمان کہتا ہے اور وہ سب حرام کام کرتا ہے جو کہ اسلام کے اندر منع ہے، تو آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اس کی 13.5 ملین کی فالوئنگ کے اندر کتنے مسلمان نوجوان بچے ہوں گے جو کہ اس کو دیکھ کر اس کی سوچ سے انسپائر ہوں گے، اسی کی سوچ کو فالو کریں گے، وہ ان سب چیزوں کو اسلام میں جائز سمجھیں گے۔ اگر یہ بندہ ان تمام چیزوں کو اسلام کے اندر جائز نہیں سمجھتا تو اسے اپنی پبلک کے اندر دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ اپنی پرائیویٹ لائف کے اندر یہ جو مرضی کرے، لیکن اس طرح کی چیزوں کو جو کہ حرام ہے پبلک کے اندر دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ When I showed you the gay capital of the world, Castro in San Francisco, I was called a bad Muslim. When I showed you alcohol in my videos, I was called a bad Muslim. When I showed you how prostitution is legal in Senegal, I was called a bad Muslim. When I drank, when I dated, when I traveled, I was told not to. If it isn't obvious by now, I'm not a religious Muslim, but I'm also not a bad one. I don't force my beliefs on people. I don't oppress freedoms or ideas. یہ رانگ نمبر ہے۔ اسلام کو اسٹڈی کرنے سے متعلق وہ اپنی ماں کو سب سے بہترین مسلم کہتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ ہر کسی سے یعنی ہر مذہب کے ماننے والوں کو پیار کرتی ہے، اور یہ بہت ہی زبردست بات ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ کیا اللہ اور اس کا قرآن بھی مسلمانوں کو یہی کچھ کہتا ہے؟ اسلام کو اسٹڈی کرنے سے متعلق اپنی ویڈیو کی شروعات کے اندر اس کا بیان اسلام کے بارے میں بالکل ایسے تھا جیسے اس مذہب کو ڈیگریڈ کرنا ہو جیسے غیر مسلم کیا کرتے ہیں، یعنی کہ اسلام کی شروعات ان پتھروں کے گھر سے یا پھر پتھروں کے غار سے ہوئی تھی، جب جبریل فرشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی لے کر نازل ہوا۔ It all started right here in Saudi Arabia on top of this exact mountain in a cave. There it is. This is where Islam started, in a cave that looks something like this. پہلی بات تو یہ ہے کہ غار ہیرا کے اندر قرآن نازل ہوا تھا، نہ کہ اسلام۔ اور دوسری بات کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے غار ہیرا سے نہیں ہوئی تھی بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، جو کہ دنیا کے پہلے مسلمان اور ہم سب کے والد ہیں۔ ان کا مذہب اور یقین بھی یہی تھا جو کہ مسلمانوں کا ہے، یعنی توحید اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور جو شخص اس اللہ کو اپنا خالق و مالک مان لیتا ہے تو پھر اس کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا جیسا کہ یہ بندہ کر رہا ہے۔ ویڈیو کے ٹائٹل کے اندر اس نے لکھا ہے کہ میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنے کے لیے اپنے تمام بال کھو دیے، اور اس ٹائٹل کا مطلب آپ کو کیا سمجھ آتا ہے مجھے بھی ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ اس مذہب کی تعریف ہو رہی ہے یا پھر ایک دکھ کی اناؤنسمنٹ۔ Mecca. For the first time in my life, I shaved my head completely just to make a point. اس نے کہا کہ میں نے اپنا ایک پوائنٹ پروف کرنے کے لیے اپنے سر کے تمام بال اتروا دیے، صرف اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے، نہ کہ عبادت کے طور پر۔ ناصر کی والدہ اسے بتاتی ہیں کہ جب بھی ہم انسان زمین پر گاربیج یا کوڑا پھینکتے ہیں تو یہ فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی۔ اصل میں یہاں پر جس حدیث کا ذکر ہو رہا ہے اس کا مفہوم یہ تھا کہ جس شخص نے یعنی مسلمان نے لہسن اور پیاز وغیرہ میں سے کچھ کھایا ہو تو وہ مسجد کے اندر نہ آئے، کیونکہ اس کی بدبو سے فرشتوں کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے انسانوں کو۔ یعنی مسجد کے اندر کوئی بھی اسمیل والی چیز کھا کر جانے سے منع کیا گیا ہے جس سے انسانوں اور فرشتوں دونوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج کے ٹائم کے اندر اسمیل کے اندر ہر وہ چیز آتی ہے جس کے منہ میں رہنے کی وجہ سے بدبو باقی رہ جائے، مثال کے طور پر سگریٹ اور تمباکو وغیرہ۔
لیکن اس حدیث کے اندر کہیں پر بھی کوڑا پھینکنے کا ذکر موجود نہیں ہے، اور اسلام جیسے سب سے اہم مذہب پر اتنے کم علم کے ساتھ دنیا کے سامنے اسلام کو باقی مذہبوں کے مقابلے میں پیش کرنا یقیناً ایک سوچی سمجھی سازش ہے. اور اسی لیے ناصر کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ آئیں میں آپ کو اپنے اسلام سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں، اپنے اسلام سے. I'm proud to share with you our Islam. ناصر کی والدہ ایک سب سے بہترین مسلمان کی مثال نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ بات خود اللہ کا قرآن کہتا ہے. اور وہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ یہودی اور کرسچن میں سے جس شخص تک میری دعوت پہنچے اور وہ پھر بھی اللہ کے حکم پر ایمان نہ لائے اور اسی حالت کے اندر وہ مر جائے تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. یعنی ناصر کی والدہ جہنمی لوگوں سے بھی پیار کرتی ہے اور اسی لیے وہ سب سے اچھی مسلمان ہے ناصر کے مطابق. دیکھیں اگر کوئی مسلمان غیر مسلمین کو بھی اپنے جیسا سمجھتا ہے، ان کو غلط نہیں سمجھتا، تو وہ ان کو اسلام کی دعوت دے کر بدلنے کی کوشش ہی کیوں کرے گا؟ جو شخص خود کو بھی صحیح کہے اور باقی مذاہب کو بھی، تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود ایک کنفیوز انسان ہے جسے دین کی بنیاد یعنی توحید کا پتہ ہی نہیں ہے. ایک میتھمیٹیکل یا سائنس کے سوال کا ایک ہی صحیح جواب ہو سکتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جواب بھی ٹھیک ہے اور اس کا بھی اور میرا بھی. اللہ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اور سورہ مجادلہ کے اندر تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے، پھر چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا پھر بھائی یا خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح لکھ دیا اور غیبی علم سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں کے اندر جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کے اندر داخل کرے گا، اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش. یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ اللہ کا لشکر ہی مراد حاصل کرنے والا ہے. ان آیات کے اندر واضح طور پر یہ بیان ہے کہ ایک بہترین مسلمان کس کو کہہ سکتے ہیں جس سے اللہ بھی راضی اور وہ شخص بھی اپنے رب سے قیامت کے دن راضی ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں رکھتے. اور یہاں پر یاد رکھیں کہ یہاں پر ہر مذہب کے ہر شخص سے دشمنی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ کے مقابلے میں مسلمانوں کو بھی اپنا دشمن مانتے ہیں یا ان سے دشمنی رکھتے ہیں. یہاں پر عام غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی. اسلام کے مقابلے میں اپنے چیلنج کے دوران ناصر نے یہودیت کو کیسے انٹروڈیوس کروایا، ذرا غور کریں. People think of Israel when they think of Jews. But Israel is a country and Judaism is a religion. And this video is about the religion, not the country. Maybe that is why 22% of Nobel Prizes go to Jewish scientists. ان الفاظ کے ساتھ کہ سب سے پرانا یا سب سے پہلا مذہب اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ نوبل پرائز حاصل کرنے والا مذہب، سب سے پرانا مذہب اسلام ہی ہے جسے یکتا پرستی بھی کہتے ہیں، اور اس کے ثبوت ہزاروں سال پہلے قدیم مصر اور عراق سے بھی مل چکے ہیں. سب سے زیادہ نوبل پرائز جن سائنٹسٹ نے حاصل کیے ہیں جو کہ 50 سے 80% تک بنتے ہیں، وہ اصل میں ایتھیسٹ تھے نہ کہ یہودی. ایسے سپریمسٹ ریمارکس کا مقصد عرب اور مسلمانوں کو نیچا یا ان پڑھ دکھانا اور یہودی قوم کو سب سے برتر قوم دکھانا ہوتا ہے. یعنی ان کی ذہن سازی کرنا ہے کہ اتنی کم تعداد کے اندر ہو کر بھی یہودی پوری دنیا پر اپنا اثر یا پھر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں. ان کے ملک اسرائیل کے اندر ایک ہی وقت کے اندر مسجد اقصیٰ کے پاس مسجد، چرچ اور یہودی عبادت گاہ بھی موجود ہے. آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ ان تمام باتوں کا ایک مذہبی ویڈیو سے کیا تعلق، کیونکہ یہاں پر یہودیت مذہب کی بات ہو رہی ہے نہ کہ یہودی نسل کی. Here in Israel. So right here we have a mosque, a synagogue, and a church in the same spot. اور اس کے بعد اس ویڈیو کے اندر مسلسل یہودی مذہب کی تعریفیں آپ سنتے جائیں. ان کی کمیونٹی کتنی اسٹرانگ ہے. لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہیں جنہیں قتل کر دینے کا حکم ہے. ان کا سب سے بڑا ربی افریقنس کو بندر کہتا ہے، عربوں کو زنجیروں کے اندر بند کر کے غلام بنانے کا کہتا ہے، کیونکہ ایسا ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے. اور اس ویڈیو کے اندر ناصر یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیت اور مسلمانوں کے اندر دونوں کو امن سے رہنا سکھایا گیا ہے. یہی نہیں بلکہ اپنی ایتھیسٹ ریلیجن کی اسٹڈی کے دوران بھی اس نے زیادہ تر یول ہراری نام کے ایک شخص سے ہی بات کی جو کہ اصل میں زیونسٹ یہودی ہے. اپنی انہی ویڈیوز کی وجہ سے اسے کچھ ہی عرصہ پہلے ADL کی طرف سے ایوارڈ بھی دیا گیا، اور یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ اینٹی اسلامک، اسلام مخالف یا پھر سب سے زیادہ اسلاموفوبک ہے. اس کے علاوہ بھی کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا. بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ بندہ ایک سازش کے تحت اسرائیلی ایجنڈا اور دین اسلام کے ساتھ بیزاری کو پروموٹ کر رہا ہے، جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ لوگ جانے انجانے کے اندر اس چیز سے برین واش بھی ہو رہے ہیں. اور آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ اس ویڈیو کے بعد کسی کو ہیٹ مت دیں، بلکہ ان کی اصلاح اور لوگوں کے اندر اس کے متعلق اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا. یہ تھا اس کا پورا خلاصہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں، اور ہاں اگر آپ اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی ٹاپک یا واقعہ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کریں.